اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے، بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک ایک خاص کتاب ہے جو اللہ پاک کا کلام ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر، قلب اطہر پر اتارا گیا۔ تو جہاں پر اس کو چھونے کے اور اس کو پڑھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے احکامات ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کے بھی خاص احکامات ہے۔ جس طرح یہ خاص کتاب ہے، اس کو چھونے کے اور رکھنے کے اور دیکھنے کے اور اس کو اور دیگر مواقع پر پڑھنے کے خاص اہتمام کا ہم خیال کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کو پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر ہم دیگر علوم سیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہم ٹچ رہتے ہیں، اس پر وقت گزارتے ہیں، تو انہی اوقات میں سے اسی وقت میں سے اپنے ڈیلی کے روٹین میں شامل کر لیجئے کہ 10 سے 15 منٹ آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، اور اس کے ضروری جو قواعد اس کی تلاوت میں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ 10 سے 15 منٹ روزانہ دیں گے تو بہت جلد آپ کو انشاءاللہ العزیز محسوس ہوگا کہ قرآن پاک کو بہتر تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر وابستہ رہیے اور ہمارے ان ویڈیوز کو جو کہ قرآن پاک کی تجوید کے متعلقہ ہیں، قرآن پاک کو اسپیشل اہتمام کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، درست طریقے سے پڑھنے کے ساتھ جو قواعد بیان کیے جاتے ہیں، تو ان سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ سے دونوں جہاں میں راضی ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ ہم مد کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ مد کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ قواعد کی روح سے کہتے ہیں کہ حروف کو لمبا کرنا، اس کی آواز کو طول دینا۔ ہم 2 مدوں کے بارے میں سیکھ چکے ہیں جو کہ بڑی اور چھوٹی مد ہوتی ہے۔ بڑی کو مد متصل اور چھوٹی کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کا ہم سبق جو اس سے پیچھے گزر چکا ہے وہ ہم تفصیلی اس پر بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 4 مدوں کے بارے میں سیکھیں گے: مد عارض اور مد لین عارض، مد لازم اور مد لین لازم۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مد عارض کا کہ مد عارض کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ عارض سے مراد عارضی، جو کہ مستقل نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں جو کہ ساکن چیز نہیں ہوتی، جزم جس پر نہیں ہوتی، ہم اپنی طرف سے عارضی طور پر جزم لگا دیتے ہیں، اس کو ہم عارضی سکون کہتے ہیں، عارضی جزم کہتے ہیں، عارضی ٹھہراؤ یا وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کی صورت میں ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف مدہ کے بعد الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد اگر ہم کسی جگہ پر کسی حرف کو ساکن کرتے ہیں، سکون وہاں پر کرتے ہیں وقف کی وجہ سے، یا وقف نہ ہو تو اپنی مرضی سے ہم وہاں پر رکنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سانس آگے تک پورا نہیں ہو رہا، ہم وہاں پر رکنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ہم حروف مدہ کے بعد کسی حرف کو ساکن کرتے ہیں تو وہاں پر مد عارض بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی ہم مثال لے لیں کہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہم نے مین کو لمبا کیا، یہاں پر مد عارض ہے۔ اس طرح کہ یہ مین میں جو می ہے، یا مد ہے یہاں پر، اور اس کے فوراً بعد جو نون ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، اس کی حرکت کو ختم کر کے اس کو ہم نے جزم بنا دیا، اس کو ساکن کر دیا، تو یہ مین بن گیا۔ اب چونکہ ہم نے عارضی یہاں پر سکون کیا ہے، یہاں پر بظاہر دیکھنے کو سکون یا جزم نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود اس نون کو سکون کے لیے، وقف کے لیے عارضی طور پر ساکن کیا ہے، لہٰذا یہاں پر مد عارض بن جاتی ہے۔ اس کو مد عارض کہتے ہیں۔
تو اس کے بعد ہم مد لین عارض سیکھتے ہیں۔ مد لین عارض کیا ہوتی ہے کہ ایسی صورت کے لین جو واو اور یا دو حروف لین ہوتے ہیں، الف اور واو یا، یہ تین حروف مدہ ہوتے ہیں، الف واو اور یا، جبکہ حروف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا۔ ان کی تعریف اس طرح کہ جب یہ دونوں ساکن حالت میں ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم لین بولتے ہیں۔ تو جب لین آ جائے اور اس کے فوراً بعد ہم عارضی سکون کریں تو وہ مد لین عارض ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال سورہ قریش کی ہے، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، سورہ قریش۔ اس کی تقریباً سبھی آیات اگر ہم غور کریں تو جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں سبھی آیات پر تو یہ مد لین عارض بنتی ہے، یعنی لِإِيلَافِ قریش، قریشین یہاں پر لفظ ہے لیکن ہم نے قریش پڑھ کے شین پر وقف کر دیا، ساکن کر دیا، تو یہ مد لین عارض بن گئی، مد لین عارض۔ لِإِيلَافِ قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ الصیف کو جو یا ہے، یا لین ہے یہاں پر، اس کے بعد ہم نے فا کو ساکن کیا تو یہاں پر مد لین عارض بن گئی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت میں ہم نے اس کو مد لین عارض بنا دیا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف کو ہم نے لمبا کیا، یہاں پر بھی مد لین عارض بن جاتی ہے۔ تو مد عارض کو اور مد لین عارض کو 3 سے 4 اور 5 الف تک ہم نے لمبا کرنا ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سیکھیں گے مد لازم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں مد لازم جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ لازم یعنی ضروری، تو اس میں مد لازم جو ہوتی ہے وہ بظاہر دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ یہ یہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا آخری لفظ وَلَدَّالِّينَ، وَلَدَّالِّينَ، اب جو دو پر موجود مد ہے یہ ہے مد لازم۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں جو نظر آپ کو آ رہا ہوگا کہ وَلَدَّالِّينَ پر مد جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مد عارض، اس کی تعریف یہ تھی کہ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد عارض بنتی ہے، لیکن یہاں پر بنے گی مد لازم، اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ حروف مدہ کے بعد اگر لازمی سکون ہو تو وہاں پر مد لازم بنتی ہے۔ لازمی سکون سے مراد یہ ہے کہ وہ سکون یا وہ جزم جو ہم خود نہیں لگاتے بلکہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں دیکھنے میں وہ جزم یا وہ سکون نظر نہیں آتا لیکن اصل میں وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ وَلَدَّالِّينَ، دو جو حروف حلف مدہ ہے اور اس کے بعد لام ہے، لام مشدد ہے، دیکھیں لام پر تشدید ہے، اور تشدید ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اصل میں 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ضالین میں بھی اسی طرح پہلا لام ساکن ہے اور دوسرے لام کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو پہلا لام ہے یہ چونکہ سکون والا ہے، جزم والا ہے، تو لہٰذا وہ ہماری جو اس مد لازم کے لیے ضروری قاعدہ تھا کہ حروف مدہ کے بعد لازمی سکون آ جائے تو وہاں پر مد لازم بن جاتی ہے، تو یہاں پر لام پر جزم موجود ہے جو کہ اگرچہ نظر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے یہاں پر مد لازم بن جاتی ہے۔ یوں تو اس طرح اس کو اسی وجہ سے لمبا کیا جاتا ہے کہ یہ مد لازم بنتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ایک سورہ رحمان میں اکثر یہ لفظ یوز ہوا ہے جانن، تو جا میں لمبا جب ہم کرتے ہیں اس پر مد لازم بنتی ہے، تو جا یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، الف مدہ بن گیا، اور نون اس کے بعد ساکن حالت میں موجود ہے،
اور ساکن پھر اسی مشدد شکل میں موجود ہوتا ہے، مشدد حالت میں موجود ہے. تو مشدد حالت میں جب حرف ہو تو پہلا ساکن ہوتا ہے اس میں اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. ہر مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 2 ہی ہوتے ہیں، جو کہ بظاہر ایک نظر آتا ہے، اصل میں وہ 2 حرف ہوتے ہیں. پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. پہلے نون پر یہاں پر ساکن ہوتے ہی جزم ہے، نون پر جزم ہے اور دوسرے پر 2 پیش ہے. تو جانن، اکثر لوگ اس کو جانن پڑھ دیتے ہیں، جانن نہیں، جا کو لمبا کر کے نون پر یوں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے نون پر ہم اس کو گرا رہے ہیں. جانن، تو یوں یہ ہے مد لازم. حروف لین کے بعد اگر ساکن آ جائے، ساکن لازم آ جائے، مطلب لازمی سکون آ جائے تو وہاں پر مد لین لازم بن جاتی ہے. تو وہاں پر بھی اس کو ہم نے 3، 4 اور 5 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر لمبا کرنا ہے. اور 3 الف سے مراد جو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ الف کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بند مٹھی میں، جو بند مٹھی ہوتی ہے، اس میں سے ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے. جیسے جا، یہ 1 الف اگر ہم نے 4 کرنا ہے تو چاروں انگلیوں کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے. جانن، تو یہ مد لازم بن جاتی ہے اور اس کی یہ مقدار ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی المین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.